عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک کالی کلوٹی عورت نے ہمارے پاس آ کر کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں سے شادی کی ہے۔ اب ایک کالی کلوٹی عورت نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا تو میں آپ کے چہرے کی طرف سے آیا۔ آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا وہ جھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ کہہ چکی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اپنی بیوی اپنے سے علیحدہ کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1151۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ انتڑیوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1152۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا تو انہوں نے خود کو اختیار کیا۔ غروہ کہتے ہیں اگر بریرہ کے شوہر آزاد ہوتے تو آپ بریرہ کو اختیار نہ دیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1154۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1155۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بریرہ کے شوہر بنی مغیرہ کے ایک کالے کلوٹے غلام تھے۔ جس دن بریرہ آزاد کی گئیں، اللہ کی قسم گویا میں انہیں مدینے کے گلی کوچوں اور کناروں میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔ وہ انہیں منا رہے ہیں کہ وہ انہیں ساتھ میں رہنے کے لیے چن لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1156۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ صاحب فراش یعنی شوہر یا مالک کا ہوگا اور زانی کے لیے پتھر ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1157۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اور باہر تشریف لا کر فرمایا، عورت جب سامنے آتی ہے تو وہ شیطان کی شکل میں آتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے بھلی لگے تو اپنی بیوی کے پاس آئے، اس لیے کہ اس کے پاس بھی اسی جیسی چیز ہے جو اس کے پاس ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1158۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1159۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیے اگرچہ وہ تنور پر ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1160۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1162۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر کیا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ نہ تلاش کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1163۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا عورت کی دبر میں صحبت کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1165۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو غیرت آتی ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ کی غیرت اس پر ہے کہ مومن کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ نے اس پر حرام کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1168۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زائد کا سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1169۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 1 دن اور 1 رات کی مسافت کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1170۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس خلوت یعنی تنہائی میں آنے سے بچو۔ اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، دیور یعنی شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، دیور موت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1171۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم لوگ ایسی عورتوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جن کے شوہر گھروں پر نہ ہوں، اس لیے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ کے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے، اس لیے میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1172، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1173، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ تو ویسے بھی تیرے پاس بس مسافر ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1174، یہ حدیث صحیح ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو، تو انہوں نے کہا، کیا تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کر لیں۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا یہ طلاق شمار کی جائے گی؟ کہا تو اور کیا ہوگی، یعنی کیوں نہیں شمار کی جائے گی؟ بھلا بتاؤ، اگر وہ عاجز ہو جاتا یا دیوانہ ہو جاتا تو واقع ہوتی یا نہیں؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1175، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر طہر یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1176، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، چاہے تو ہم آپ کے نکاح میں رہیں اور چاہے تو نہ رہیں، ہم نے آپ کو اختیار کیا، کیا یہ طلاق مانی گئی تھی؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1179، یہ حدیث صحیح ہے۔ عامر بن شرابیل شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہ سکنا یعنی رہائش ملے گا اور نہ نفقہ یعنی اخراجات۔ مغیرہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسے یہ بات یاد بھی ہے یا بھول گئی۔ عمر ایسی عورت کو سکنا اور نفقہ دلاتے تھے۔ دوسری سند سے حشیم کہتے ہیں کہ ہم سے داؤد نے بیان کیا کہ شعبی کہتے ہیں، میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے شوہر نے انہیں طلاق بتہ دی تھی،
تو انہوں نے سکنا اور نفقے کے سلسلے میں مقدمہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ سکنا ہی دلوایا اور نہ نفقہ۔ داؤد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا، اور مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاروں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1180۔ مصدر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے ایسی چیز میں نظر نہیں جس کا وہ اختیار نہ رکھتا ہو، اور نہ اسے ایسے شخص کو آزاد کرنے کا اختیار ہے جس کا وہ مالک نہ ہو، اور نہ اسے ایسی عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1181۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خیالات کو جو دل میں آتے ہیں معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ انہیں زبان سے ادا نہ کرے یا ان پر عمل نہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1183۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے، نکاح، طلاق اور رجعت۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1184۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا یا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ایک حیض عدت گزاریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1185۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلا لینے والی عورتیں منافق ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1186۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی بات کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1187۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی مثال پسلی کی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑے رکھا تو ٹیڑھ کے باوجود تم اس سے لطف اندوز ہوگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1188۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1189۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو اس کے برتن میں ہے اسے اپنے میں انڈیل لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1190۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبیہ نے اپنے شوہر کی موت کے 23 یا 25 دن بعد بچہ جنا، اور جب وہ نفاس سے پاک ہو گئی تو نکاح کے لیے زینت کرنے لگی۔
اس پر اعتراض کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو حرج کی بات نہیں، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1193، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس حاملہ عورت کا ذکر کیا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اور اس نے شوہر کی وفات کے بعد بچہ جنا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا تھا کہ وضع حمل اور 4 ماہ 10 دن میں سے جو مدت بعد میں پوری ہوگی اس کے مطابق وہ عدت گزارے گی، اور ابو سلمہ کا کہنا تھا کہ جب اس نے بچہ جنم دیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر ان لوگوں نے ایک شخص کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا سبیہ اسلمیہ نے اپنے شوہر کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد بچہ جنا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے اسے دم نفاس ختم ہوتے ہی شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1194، یہ حدیث صحیح ہے۔ زینب کہتی ہیں میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جس وقت ان کے والد ابو سفیان صخر بن حرب کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی جس میں خلوق یا کسی دوسری چیز کی زردی تھی، پھر انہوں نے اسے ایک لڑکی کو لگایا، پھر اپنے دونوں رخساروں پر لگایا، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے، اس پر وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1195، یہ حدیث صحیح ہے۔ زینب کہتی ہیں میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جس وقت ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی اور اس میں سے لگائی، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 رات سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے، وہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1196، یہ حدیث صحیح ہے۔ زینب کہتی ہیں میں نے اپنی ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر مر گیا اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اس کو سرما لگا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ اس عورت نے آپ سے پوچھا اور آپ نے ہر بار فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب تو اسلام میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے فوت شدہ شوہر والی بیوہ عورت سال بھر کے بعد اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1197، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمہ بن صخر بیازی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہار کرنے والے کے بارے میں جو کفارے کی ادائیگی سے پہلے مجامعت کر لیتا ہے فرمایا اس کے اوپر ایک ہی کفارہ ہے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1198، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا تھا، پھر اس کے ساتھ جمع کر لیا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا ہے اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے اس سے جمع کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، کس چیز نے تجھ کو اس پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا، میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پازیب دیکھی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، اس کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ کر نہ لینا جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1199، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سلمہ اور محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کا بیان ہے کہ سلمان بن صخر انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو بنی بیازہ کے ایک فرد ہیں، اپنی بیوی کو اپنے اوپر مکمل ماہ رمضان تک اپنی ماں کی پشت کی طرح حرام قرار دے دیا۔ تو جب آدھا رمضان گزر گیا تو ایک رات وہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ میسر نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا، میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروہ بن عمرو سے فرمایا، اسے یہ کھجوروں کا ٹوکرا دے دو تاکہ یہ 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ عرق ایک پیمانہ ہے جس میں 15 صاع یا 16 صاع غلہ آتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1200، یہ حدیث صحیح ہے۔